کیا بغیر رومالی کی شلوار پہن کر نماز ہو سکتی ہے؟ یا پھر اس طرح کا پاجامہ جس کے اندر رومالی نہ لگائی گئی ہو؟ یا پھر پیدا ہوئے بچے کا جو پیشاب ہوا کرتا ہے وہ پاک ہوا کرتا ہے یا پھر ناپاک ہوا کرتا ہے؟ اسی طرح کے چند سوالوں کا جواب دینے کی آج کی اس ویڈیو میں کوشش کروں گا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ عوام کے اندر کچھ باتیں اس طرح سے عام ہو جایا کرتی ہیں جس کا ہماری شریعت سے کچھ لینا دینا نہیں ہوا کرتا۔ اکثر لوگ ایسی افواہوں پر عمل کرنا شروع کر دیا کرتے ہیں جس کے بارے میں علماء اکرام کا موقف کچھ اور ہوا کرتا ہے، بالکل اس کے اپوزٹ کچھ لوگ عمل کرنا شروع کر دیا کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے چند سوالات ہیں جن کا جواب دینے کا میں اس ویڈیو کے اندر کوشش کروں گا، اور یہ ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو کے اندر کافی سارے ڈاؤٹ آپ کے کلیئر ہونے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر یہ باتیں عام ہو چکی ہیں کہ پیدا ہوا وہ بچہ یعنی دودھ پیتا جو بچہ ہوا کرتا ہے اس کا پیشاب ناپاک نہیں ہوا کرتا ہے۔ خاص طور پر گھر کی عورتیں اور گھر کے بڑے بزرگ جو ہوا کرتے ہیں وہاں سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ پیدا ہوا وہ بچہ جو ہوا کرتا ہے اس کی ماں کے لیے یہ چھوٹ ہوا کرتی ہے کہ اس کے لیے اس کا پیشاب ناپاک نہیں ہوا کرتا۔ تو ایک بات میں بالکل واضح کرتا چلوں کہ چاہے دودھ پیتا بچہ ہو، چاہے 1 مہینے کا ہو، چاہے 1 گھنٹے کا بچہ ہو، کتنا ہی چھوٹا بچہ ہو، اگر اس نے پیشاب کیا ہے تو آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں۔ بالکل آپ کو کپڑے کو دھونا پڑے گا یا پھر اپنے کپڑے چینج کرنا پڑیں گے، تب آپ نماز جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ کپڑے آپ کے ناپاک ہو چکے ہیں۔ پیدا ہوئے بچے کا یا پھر کسی بالغ عاقل بچے کا جو پیشاب ہوا کرتا ہے، ان دونوں کی جو کنڈیشن ہے وہ سیم رہنے والی ہے۔ جس طرح کسی بالغ انسان کا پیشاب ناپاک ہے، اسی طرح اس پیدا ہوئے بچے کا بھی پیشاب ناپاک ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ نماز کے اندر یہ جو پیر لوگ جما کر رکھا کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے اندر یہ بات عام ہو چکی ہے کہ پیر کا انگوٹھا نہیں ہلنا چاہیے صاحب۔ جی، آپ لوگوں نے بھی اس بات کو ضرور سنا ہوگا کہ بھائی پیر کا اگر انگوٹھا ہل گیا تو نماز جو ہے وہ ختم ہو جایا کرتی ہے۔ تو اس کے بارے میں جو علماء اکرام ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر انسان کو اس طرح سے کھو جانا چاہیے، اس طرح سے خشوع خضوع اس کو اختیار کر لینا چاہیے کہ نماز کے اندر بالکل جیسے صحابہ اکرام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایسے ہو جایا کرتے تھے کہ جیسے درخت سوکھے ہوئے، بالکل ایک سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے جب قیام کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح اس منظر کا ذکر ہے کہ جس طرح صحابہ اکرام نمازیں پڑھا کرتے تھے اسی طرح ہم کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگوں کے اندر یہ دیکھا گیا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا مسجدوں کے اندر اور عورتوں کے اندر بھی، گھروں کے اندر یہ بات عام ہو چکی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بہت زیادہ ہلتے ہیں، یہاں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کبھی ادھر کھجا رہے ہیں، کبھی ادھر کھجا رہے ہیں، کبھی پیر ادھر کو کر لیے ادھر کو کر لیے۔ دیکھیں ہاتھ ہلانے تک جو ہے وہ تو پھر بھی یہ لگتا ہے کہ انسان نماز کی حالت میں ہے، لیکن جب اس کے پیر ہلنے لگتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ نماز سے بالکل بیزار ہے۔ ایک ذاتتی والی چیز ہے جو یہ کر رہا ہے، اس کا اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اس طرح کی کنڈیشن ہو جایا کرتی ہے، کیونکہ آپ اس بات کو اندازہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کسی نیتا کے پاس پہنچیں یا کسی منسٹر کے پاس پہنچیں یا کسی سرکاری ادھیکاری کے پاس پہنچیں، وہاں اس کے سامنے آپ کس طرح کھڑے ہوں گے؟ بالکل اسٹریٹ، بالکل آپ ہلے ڈھلیں گے نہیں اس کے سامنے۔ لیکن اللہ رب العزت کے سامنے آپ کس طرح کھڑے ہوئے ہیں؟ کبھی آپ کا پیر ہل رہا ہے، کبھی آپ کا ہاتھ ہل رہا ہے۔ تو اسی لیے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو نماز کی حالت کے اندر اپنے پیروں کو ہلانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کی کسی وجہ سے آپ کے مچھر نے کاٹ لیا یا کہیں کھجلی ہو گئی یا کچھ ہو گیا اور آپ کو جو ہے برداشت نہیں ہو رہا تھا، آپ نے پیر ہلا لیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس طرح کا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے، آپ کی نماز بالکل ہو جائے گی، لیکن اس عمل کو پسند نہیں کیا جاتا۔ علماء اکرام کی نظروں میں اس عمل کو بالکل پسند نہیں کیا جاتا، اور جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے پیروں کو بالکل جمائے رکھیں، اور اس طرح سے جمائے رکھیں جس طرح صحابہ اکرام کی نمازوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے کتابوں کے اندر کہ وہ جب نمازیں پڑھا کرتے تھے، غالباً امام اعظم کا واقعہ ہے یا کسی اور امام کا، ان چاروں اماموں میں سے ہی کسی ایک امام کا واقعہ ہے کہ ان کا گھر کسی یہودی کی برابر میں تھا۔ یہ رات کو چھت کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور نماز پڑھا کرتے تھے اس انداز سے کہ کافی گھنٹے گزر جایا کرتے تھے لیکن حضرت کی نماز ختم نہیں ہوا کرتی۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا جب امام صاحب کا وصال ہو گیا، وصال کے بعد میں جو برابر میں یہودی رہا کرتا تھا
یہودی کا بچہ جو نا سمجھ تھا وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ اے ابا جان، آج جو ہے وہ جو پڑوس کے گھر میں ایک درخت لگا ہوا کرتا تھا، اس کا سایہ رات کو مجھے اپنے جو ہے آنگن میں دکھا کرتا تھا، چاندنی راتوں کے اندر اس کا سایہ مجھے اپنے آنگن کے اندر دکھا کرتا تھا۔ آج چاند بھی اپنی جوانی پر ہے لیکن وہ سایہ نظر نہیں آ رہا، کیا وہ پڑوسی نے اپنے درخت کو کاٹ دیا ہے؟ تو اس کا باپ بھی تھوڑا سا رواں ہو کر کہنے لگا کہ بیٹے، وہ جو سایہ تم رات کو اپنے آنگن کے اندر دیکھا کرتے تھے، جب تم رات کو کسی حاجت کی وجہ سے اٹھ کر باہر آیا کرتے تھے اور اس سائے کو اپنے آنگن میں پایا کرتے تھے، وہ سایہ کسی درخت کا نہیں ہوا کرتا تھا، وہ سایہ کسی پیڑ کا نہیں ہوا کرتا تھا، وہ سایہ مسلمانوں کے امام اعظم ابو حنیفہ کا ہوا کرتا تھا۔ اب سمجھیں کہ جس کو دیکھنے کے بعد غیر لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ پیڑ کھڑا ہوا ہے، اتنے سکون کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، لیکن ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ کبھی آگے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے آ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اپنے پیروں کو بالکل جمع کر رکھیں۔ اسی طرح اور ایک سوال نظروں کے سامنے آیا ہے کہ جس میں کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں کہ پیشاب کر کے بنا استنجا کرے اٹھ جاتے ہیں، تو ان کو کیا غسل کرنا پڑے گا یا پھر غسل نہیں کرنا پڑے گا؟ کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیشاب کیا اور بنا استنجے کے اٹھ گئے تو اب ہمیں غسل کرنا پڑے گا۔ تو بالکل دیکھیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ آپ نے اگر پیشاب کیا ہے اور کسی وجہ سے آپ استنجا نہیں کر پائے، پانی میسر نہیں تھا، جبکہ شریعت کے اندر کہاں تک حکم ہے کہ آپ کو کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں پر آپ استنجا نہیں کر سکتے۔ ہاں، خاص طور پر اگر کسی آپ مال کے اندر موجود ہیں، وہاں پر آپ کو ٹوائلٹ وہ والی دکھ رہی ہے جہاں پر کھڑے ہو کر ہی آپ پیشاب کر سکتے ہیں، اس جگہ کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر آپ سفر میں ہیں یا جنگل میں ہیں یا کسی بھی جگہ پر ہیں تو ہر جگہ پر استنجے کا سامان مہیا ہوا کرتا ہے۔ آپ کو پانی نہیں ملے تو آپ مٹی سے کر سکتے ہیں، ڈھیلے سے کر سکتے ہیں، اگر کچھ نہ ملے تو جو آس پاس آپ کے دیوار ہوا کرتی ہے آپ اس کو بھی استعمال کر کے استنجا کر سکتے ہیں پیشاب کرنے کے بعد۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ استنجا کیے بغیر اٹھ جایا کرتے ہیں، اور اٹھ جانے کے بعد وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں جو ہے غسل کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہم نماز پڑھ پائیں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں، غسل کچھ چند چیزیں ہیں جن سے فرض ہوا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر کام کے ہر پیشاب کرنے کے بعد آپ یہ سوچیں کہ بھائی غسل کرنا پڑے گا۔ پیشاب کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پیشاب کیا، اس کے قطرے جہاں جہاں آپ کے لگے ہوں گے، پہلے تو آپ کا وہ کپڑا ہی ناپاک ہو گیا، اور خاص طور پر جب آپ پیشاب کریں گے تو آپ کے رومالی کا ایریا جو ہے وہی گندا ہوتا ہے، آپ کو اس کو دھونا پڑے گا، اور اتنا دھونا پڑے گا جب تک آپ خود شیور نہ ہو جائیں کہ یہ کپڑا پاک ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، کپڑا تو آپ کا اس طرح پاک ہو جائے گا، اور آپ کا اب رہا وہ بدن۔ تو آپ خود اندازہ کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے ایسے حصے ہوں گے جہاں پر میرے پیشاب کے قطرے گئے ہوں گے۔ زیادہ سے زیادہ رانوں کا تھوڑا سا حصہ ہوگا جہاں پر آپ کے وہ پیشاب کے قطرے گئے ہوں گے۔ آپ اس حصے کو ٹوائلٹ کے اندر جا کر یا باتھ روم کے اندر جا کر دھو سکتے ہیں اور آپ بالکل پاک ہو جائیں گے۔ اب غسل کرنے کا جہاں معاملہ آیا ہے کہ غسل کرنا جو فرض ہوا کرتا ہے وہ کن کنڈیشنز میں ہوا کرتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہوا کرتی ہے، اکثر جو کنوارے لڑکوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے، کہ رات کو وہ سوئے اور وہاں پر احتلام ہو جاتا ہے، جسے عام زبان کے اندر نائٹ فال، سوپن دوش بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جب ہو جائے انسان کو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اب اس کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے۔ اسی طرح دوسری کنڈیشن یہ رہا کرتی ہے کہ میاں بیوی نے ہم بستری کر لی، ہم بستری کے اندر اب اس میں منی کا خارجہ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن ہاں دونوں نے ہم بستری کی، تو اب ان دونوں کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے۔ اسی طرح کچھ لڑکے ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آپ کو فارغ کر لیا کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ان کو بھی غسل کرنا پڑے گا۔ کسی بھی صورت اگر آپ کی منی خارج ہوتی ہے تو آپ کو غسل کرنا پڑے گا۔ اسی طرح عورتوں کے اندر جو مخصوص ایام ہوا کرتے ہیں، ان کے دن پیریڈز کہا جاتا ہے، تو ان کو ختم کرنے کے بعد انہیں غسل کرنا فرض ہو جایا کرتا ہے۔ اسی صورت جب کسی عورت کے یہاں کوئی بچے کی پیدائش ہوا کرتی ہے، ڈیلیوری کے بعد کچھ ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب ان کو بلیڈنگ ہوا کرتی ہے۔ اب یہ بلیڈنگ عام زبان میں لوگوں نے یہ اس کو بنا رکھا ہے کہ 40 دن تک عورت ناپاک رہا کرتی ہے، اس کے پاس بھی لوگ جانا پسند نہیں کیا کرتے، تو ایسا بالکل نہیں ہوا کرتا۔ کسی عورت کو 5 دن میں بھی بلیڈنگ رک جاتی ہے، کسی کو 10 دن میں، کسی کو 15 دن میں۔ اس کی جو ہے بالکل لاسٹ جو ڈیٹ ہوا کرتی ہے وہ 40 دن کی اسلام کے اندر کہا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اگر کسی کو بلیڈنگ ہوگی تو وہ 40 دن تک ہوگی۔ لیکن جو عورتیں ایسی ہیں 5 دن میں ہی بلیڈنگ رک گئی تو انہیں چاہیے کہ غسل کریں اور نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، ورنہ وہ گناہ گار ہوں گی نمازیں چھوڑنے کے لیے۔ اسی صورت کسی کی 10 دن میں اگر بلیڈنگ رک جاتی ہے تو انہیں 10 دن کے بعد غسل کر لینا چاہیے۔
जितने दिन में आपकी ब्लीडिंग रुक जाए आपको गुस्ल कर लेना चाहिए और अपनी नमाजों को शुरू कर देना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस थी जिसके अंदर आदमी अगर आता है तो गुस्ल फर्ज हो जाया करता है। इसके अलावा कि पेशाब से नापाक हो गए तो गुस्ल करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता। इसी सूरत जो हमारी वीडियो का थंबनेल भी था और आप लोगों ने जिसको देखने के बाद वीडियो को क्लिक किया है और देख रहे हैं आप, वो मसला यानी ऐसी शलवार जिसके अंदर रुमाली ना हो, ऐसी पैंट जिसके अंदर रुमाली ना हो, जाहिर बात है पैंट के अंदर रुमाली होती ही नहीं है, या ऐसे पैजामे जिसके अंदर रुमाली ना हो। खास तौर पर औरतों के अंदर ये बात मशहूर है कि बिना रुमाली के कपड़े में नमाज नहीं हुआ करती। देखिए, नमाज पढ़ने के लिए कुछ हिस्से ऐसे हैं जिस्म के जिनका ढका होना जरूरी है। जी हाँ, जिसे आज़ाए औरत कहा जाता है। मर्द के लिए क्या हुक्म है आपने पहले सुना होगा, और पुराने ज़माने के लोगों के बारे में अक्सर उलमा इकराम बताते हैं कि सिर्फ एक कपड़ा हुआ करता था, वही ढककर वो नमाज पढ़ने के लिए आ जाया करते थे। ठीक है, तो मर्द के लिए क्या हुक्म है कि नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक ढका हुआ हो, और औरत के लिए सारा जिस्म ढका होना चाहिए। ये शर्त है नमाज के अंदर, तो ये हिस्सा छुपाना जो है शर्त है। इसके अलावा आपने रुमाली वाले कपड़े पहने हैं, बगैर रुमाली वाले कपड़े पहने हैं, या फिर आपने तहमद पहनकर नमाज पढ़ी है, तो इन सारी कंडीशन के अंदर क्या हुक्म है। देखें, अक्सर जो औरतें हैं पहले उनका लिबास ऐसा हुआ करता था कि बहुत ढीला ढाला, तो उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी नमाज पढ़ने में। अब जो है वो ट्राउजर वाला जो फैशन चल गया है, ट्राउजर पहने जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा टाइट हुआ करते हैं, तो उसमें जो है ऐसा कपड़ा ना हो कि जिस्म उसका अंदर से नजर आ रहा हो, बाकी उसके अंदर रुमाली हो या ना हो, इससे कुछ लेना देना नहीं है, आपकी नमाज हो जाएगी। क्योंकि अगर आपकी नमाज नहीं होगी तो ये जो मर्द हजरात हैं पैंट पहनकर नमाज पढ़ रहे हैं, तो उनकी नमाज मस्जिद के अंदर कैसे हो रही है। बिल्कुल इसके लिए वही हुक्म है जो मर्दों के लिए है कि रुमाली हो या ना हो नमाज हो जाएगी, लेकिन कपड़ा ऐसा होना चाहिए, जितना हिस्सा बदन का ढकना चाहिए उतना ढका हुआ होना चाहिए। इसी तरह आपने देखा होगा कि कुछ लोग तहमद पहनकर नमाज पढ़ लिया करते हैं। अब कुछ लोग तो तहमद ऐसे भी पहना करते हैं कि उसके अंदर अंडरवियर इस्तेमाल कर लेते हैं, अंडरवियर पहने होते हैं, या फिर नेकर हुआ करता है नीचे तक। कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं जो बिल्कुल कुछ अंदर पहने हुए नहीं होते, सिर्फ उनका तहमद बना हुआ होता है। तो ऐसे लोग जिन्होंने तहमद के अंदर अंडरवियर पहना है उनकी नमाज, और ऐसे लोग जिन्होंने तहमद के अंदर अंडरवियर नहीं पहना है उनकी नमाज, उन दोनों की नमाज के अंदर कोई फर्क आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वजह वही है कि बस वो हिस्से जिस्म के जो नमाज के लिए शर्त हैं ढके हुए होना चाहिए, बस वो ढक जाएं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला नमाज आपकी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी कुछ ऐसी बातें होंगी जो सीखने को मिली होंगी, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।